الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی بدر تمامی، اللہم صلی علی نور الظلامی، اللہم صلی علی مفتاح دار السلامی، یا امام الرسل و یا سندی، انت باب اللہ و معتمدی، یا رسول اللہ خذ بیدی، یا رسول اللہ خذ بیدی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ وعدم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شاب یوم النشور، دستگیر جہاں غمگسار زماں، حامی بے کساں احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ قدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع قبول اسلام پہ عمر کی قید لگانے کے خلاف ہے کہ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لحاظ سے شرع مطہرہ کے اندر کوئی عمر کی قید نہیں کہ یہ ابھی نابالغ ہے تو ابھی یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اسے بالغ ہونے دیا جائے، یا اس کی عمر ابھی 15 سال ہے، ابھی یہ ناسمجھ ہے، اسے موقع دیا جائے، یہ بڑا ہو اور 18 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی یہ عمر کی جو قید لگانا ہے یہ شرع مطہرہ کے بالکل خلاف ہے اور قرآن و حدیث سے ٹکراؤ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے فلاح کا جو معیار رکھا ہے وہ اسلام ہی رکھا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور کسی بندے کے لیے بھلائی کامیابی وہ اسلام ہی میں ہے۔ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے، اسلام کو چھوڑے ہوئے ہے اور جہنم کے دہانے پہ بیٹھا ہے اور گرنے والا ہے، اگر وہ بچنا چاہتا ہے یہود و نصارہ کہ اس مذہب کو چھوڑ کے اسلام کے دامن میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسلام کے دروازے کھلے ہیں، اور اس پہ کوئی عمر کے لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور دین حق دین اسلام ہے، اور اسی دین کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ ایک نبی آئے دنیا پہ، انہوں نے جو ان پہ کتاب اتری اور جو شریعت تھی اس کا پیغام دیا،
جب وہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر لوگ گمراہ ہو گئے، پھر اور نبی آئے، وہ گئے تو اور نبی آئے، اور سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور دین حق دے کے بھیجا، دین قیم دے کے بھیجا، اور یہ دین قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اس کو بنا کے بھیجا اور پسندیدہ اس کو دین قرار دیا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت بھی نہیں وضع ہوگی۔ اب جس نے جنت جانا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، جتنی مرضی عبادات کرے، ریاضت کرے اور رفاعیامہ کے کام کرے، اس کے کسی کام کے اندر نہیں ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ فائدہ ایک ہی ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کلمہ طیبہ پڑھ لے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، و تصدیق بالقلب، دل سے اقرار کرے، بندہ مومن مسلمان بن جائے، پھر اس کا ہر لمحہ نیکی کی طرف اٹھنے والا، جنت میں وہ منزلیں طے کرے گا۔ اس لحاظ سے اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، اور یہ دین ایسا دین ہے جس کے بارے میں رب کے حبیب نے فرمایا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ رب فرماتا ہے الیوم، آج کے دن، اکملت لکم، آج کے دن مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تم پہ مکمل کر دی، واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اور خود رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والذی، وہی ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق دے کے بھیجا، اور فرمایا تاکہ آپ اس دین کو باقی ادیان پہ غالب کر دیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، باقی تمام دینوں پہ یہ دین اسلام غالب ہونے آیا ہے۔ اس لحاظ سے جو اس دین کی روشنی کو سینے میں سمیٹنا چاہتا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 12 سال کا ہے، اگر کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے خوش نصیبی ہے، اسے روکا نہ جائے، اس پہ پابندی نہ لگائی جائے، بلکہ لمحے سے پہلے اسے کلمہ طیبہ پڑھا کے اسے نیک لوگوں میں، جنتی گروہ میں شامل کیا جائے۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اسی دین اسلام کو دین قیم کہا گیا ہے، اور دین حنیف کہا گیا ہے، اور دین فطرت کہا گیا ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ رب العزت کا فرمان ذی شان ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ، بس آپ قائم رہیں، وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اب حنیف کہتے ہیں باقی سب کو ترک کر کے ایک اللہ کا ہو جانا، سو آپ باطل پرستوں سے کنارہ کش ہو کے اپنے آپ کو دین حق پہ قائم رکھیں، فاقم، بس قائم رکھیں، وجہ کا للدین، اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو، للدین، دین پہ، حنیفہ، باقی سب کو چھوڑ کے، سب ادیان کو چھوڑ کے کس پہ قائم رہیں؟ دین اسلام پہ قائم رہیں، للدین حنیفہ۔ اور فرمایا یہ جو دین حنیف ہے، فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اور فرمایا اپنے آپ کو دین حق پہ قائم رکھے، اور پھر فرمایا اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی اس خلقت پہ قائم رکھو جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔
فطرت اللہ، فطرت اللہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ کی فطرت ہے اسی پہ اپنے آپ کو قائم رکھو، اس سے دائیں بائیں تم نہ جاؤ۔ فطرت سے مراد حضرت امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فطرت ہے دین اسلام۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت یہ ہے کہ ہر بندے کی اصل اسلام ہے، اور وہ کس طرح؟ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو جمع کیا، اب کے لحاظ سے یعنی کچھ غیر مسلم ہیں، اب کچھ مسلم ہیں، اس وقت تو ساری ہی مسلم تھیں، ساری روحوں کو جمع کر کے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اے میرے مولا تو ہمارا رب ہے۔ اب ازل سے اور عالم ارواح میں ہر روح نے یہ اقرار کیا اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب جو بچہ پیدا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں ہے، چاہے کوئی یہودی کے گھر میں ہے، کوئی سکھوں کے گھر میں ہے، ہندوؤں کے گھر میں ہے، بت پرستوں کے گھر میں ہے، آگ کی پوجا کرنے والوں کے گھر میں ہے، ستاروں کی پوجا کرنے کے والوں کے گھر میں ہے، پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پہ ہے، گویا کہ وہ پیدا ہونے والا بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہودی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ وہ یہودی نہیں، مجوسیوں کے گھر پیدا ہونے والا بچہ وہ مجوسی نہیں ہے، سکھوں کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمایا اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی اسی خلقت پہ رکھو، یعنی فطرت پہ رکھو، دین اسلام پہ رکھو۔ فطر الناس علیہا، فرمایا جس پہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اسی پہ رہو، یعنی اس نے تمہیں اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ تم جب پیدا ہوئے تھے اس وقت تم مومن تھے، تم مسلمان تھے، تم صحیح العقیدہ تھے۔ اب حدیث مبارکہ بھی ہے کلو مولد یولد، ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کے والدین کوئی اسے یہودی بناتا ہے، کوئی اسے نصارہ بناتا ہے، تو پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ تو اصل کے اندر اسلام پہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ آگے رب قدوس فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل، کوئی تبدیلی نہیں ہے لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے اندر اللہ نے جو جسی کو پیدا کیا ہے، جس کو بنایا ہے، اس کی خلقت کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے اسلام ہی ہے، اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ وہ یہودی بنے، ہندو بنے۔ اللہ نے تو اسے مسلمان ہی پیدا کیا ہے اور اسلام پہ ہی اسے بنایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں، اللہ کے بنانے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ذالک الدین القیم، فرمایا کہ یہی دین قیم ہے، ذالک یہ دین قیم ہے، دین صحیح ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور فرمایا کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ اس سے غافل ہیں۔ اب جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہیومن رائٹ کے لحاظ سے ایک وبیلا پوری دنیا میں ہے، اور جس کا شکار آج عوام الناس سے پاکستان اور بڑے بڑے منصوبوں پہ ہیں۔ وہ وبیلا یہ ہے کہ ایک کافر کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، اب وہ نہ سمجھ ہے، اس کی عمر 12 سال ہے، 15 سال ہے، 16 سال ہے، تم اسے مسلمان بناتے ہو، تم اسے کلمہ پڑھاتے ہو، تو لہٰذا یہ کافروں پہ زیادتی ہے، یہ یہودیوں پہ زیادتی ہے ان کو کلمہ پڑھانا۔ یعنی تم انہیں کلمہ کیوں پڑھاتے ہو؟ کہ ان کے یعنی حقوق سلب کرنا ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کا بیٹا ہے، ابھی تو اس کی عمر تھوڑی ہے۔ اسلام کے اندر تو وہ 12 اور 15 16 سال پہ تو بالغ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کا ایک قانون ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا جو آدمی، کوئی جو بچہ کلمہ پڑھ لے، یعنی ہندو کا بیٹا ہے، سکھ کا بیٹا ہے، نصارہ کا بیٹا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے
تو اسے 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دو۔ اور یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، میں بارڈر پار کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سندھ اسمبلی کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ اسمبلی میں یہ بل پاس ہو چکا ہے، اب قومی اسمبلی میں، اور پھر اس کو لانچ کیا جائے گا پورے پاکستان کے اندر کہ جو 18 سال سے کم عمر کا کلمہ پڑھے اسے جیل میں ڈالا جائے۔ کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو نے جرم کیا ہے، تو نہ سمجھ تھا، تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ یعنی 18 سال سے کم کا، یا تو اسے 5 سال کی سزا اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا ہے۔ اور جو 18 سال کے بعد کلمہ پڑھے وہ بھی ویسے نہیں بھی بس کلمہ پڑھ لیا، نہ، اسے بھی سیشن کورٹ کے اندر درخواست دینا پڑے گی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر سیشن جج اسے درخواست کے بعد 7 دنوں کی مہلت دے گا اور اس پہ باقی ادیان کی کتابیں سے پیش کرے گا کہ کہیں تو بھول تو نہیں چکا ہے کہ تو اسلام پڑھتا ہے، تو یہودی مذہب پر، عیسائی مذہب پر، نصارہ مذہب پر کہیں بھول میں تو نہیں ہے، کہیں دباؤ میں آ کے کلمہ تو نہیں پڑھ رہا۔ پھر اس کے بعد وہ چاہیں گے تو اس کے کلمے کو قبول کریں گے، چاہیں گے تو اس کو رد کر دیں گے۔ تو آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل کے اندر جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوا، وہ اسلام کا بچہ ہے۔ اب زیادتی تو اس کے والدین نے کی ہے، ظلم تو اس کے والدین نے کیا ہے کہ اسے یہودی بنا دیا، اسے نصارہ بنا دیا۔ یہ نہیں کہ وہ جو یہودیوں کے گھر پیدا ہوا ہے وہ 15-16 سال کا ہے، اس کی عمر تھوڑی تھی تو کسی مسلمان نے کلمہ پڑھا دیا، تو یہ کلمہ پڑھانے والا ظالم نہیں، یہ کلمہ پڑھانے والا مجرم نہیں، اس بچے کو قید میں نہیں ڈالا جائے گا، اسے تو ترہ امتیاز دیا جائے گا کہ پہلے یہ دوزخ کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اب کلمہ پڑھ کے دولت ایمان حاصل کر کے یہ جنتی بن چکا ہے۔ اب بتائیں، ایک چیز ہے آپ کی اپنی، آپ سے کوئی چھین لیتا ہے، اگر وہی چیز کل آپ کو واپس کر دی جائے، کیا یہ چیز واپس کرنا ظلم ہے یا چیز چھیننا ظلم ہے؟ بھائی صاحب، چیز چھیننا ظلم ہے، واپس کرنا ظلم نہیں۔ یہ ہر بچے کا حق تھا اسلام، وہ اسلام کے مذہب پہ ہی پیدا ہوا، اب اس پہ ظلم اس کے والدین نے کیا، یہودیوں نے کیا، نصارہ نے کیا، ڈاکہ ڈالا، اسے بت پرست بنا دیا، اسے مجوسی بنا دیا، اسے یہودی بنا دیا، اب اس پہ ظلم ہو گیا، اب اللہ نے اسے موقع دیا، اب وہ جب کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اپنی اصل پہ لوٹنا چاہتا ہے، اصل اس کی اسلام ہے، تو جب اصل پہ لوٹنا چاہتا ہے تو اسے کلمہ پڑھا کے اسے جندی گروہ میں داخل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر محسوس چیز کو محسوس چیز کے ساتھ کس طرح تشبیہ دی ہے، یعنی یہ جو دین فطرت ہے، دین اسلام ہے، اس کے لحاظ سے، یعنی یہ جو میں نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو سکھ کے گھر ہی پیدا ہو وہ مسلمان ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اس پہ ظلم کرتے ہیں، اسے یہودی بناتے ہیں، اسے نصارہ بناتے ہیں۔ اب یہ جو دین فطرت پہ ہے، اس کی مثال رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محسوس چیز کو محسوس چیز کے ساتھ دی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ابہام جانور کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے تو بالکل تندرست ہوتا ہے، کان بھی اس کے سلامت ہوتے ہیں، دم بھی اس کی سلامت ہوتی ہے، لنگڑا بھی نہیں ہوتا۔ عموماً جتنے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ اب پیدا ہونے کے بعد 6 مہینوں کے بعد، سال کے بعد کسی نے اس کا کان کاٹ ڈالا، کسی نے اس کی ٹانگ پہ ضرب لگائی تو وہ لنگڑا ہو گیا۔ درود شریف پڑھیں۔ اب جانور یعنی صحیح پیدا ہوا تھا، وہ تندرست تھا، یوں سمجھے کہ بھیڑ کا بچہ یا بکری کا بچہ پیدا ہوا، اس کے کان بھی درست، اس کی ٹانگیں بھی درست، کوئی لولا لنگڑا نہیں تھا۔ اب بعد میں اس کے کان کاٹ دیے گئے یا اس کو ٹانگوں پہ ضرب لگائی تو وہ لنگڑانے لگا، اب اس کی اصل میں کوئی غلطی نہیں تھی،
اس جانور کی اصل میں کوئی خطا نہیں تھی، اصل میں وہ نہ ہی کان کٹا ہوا تھا نہ ہی وہ لنگڑا تھا۔ بعد میں اگر کسی نے کاٹا ہے، عیب ڈالا ہے، تو بعد میں اس کے مالکوں نے ڈالا ہے، کسی اور نے ڈالا ہے، اس کے اصل میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ تو اسی چیز کو رب کے حبیب نے بیان کیا ہے، جس طرح وہ پیدا ہونے والا بکری کا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے، کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، اسی طرح ایک پیدا ہونے والا دنیا میں آنے والا کوئی بھی بچہ ہے، چاہے مسلمانوں کے گھر میں ہے چاہے غیر مسلموں کے گھر میں ہے، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، گویا کہ اس کا کان کٹا ہوا نہیں ہے۔ یعنی کٹا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ عیسائی نہیں ہوتا، جب وہ پیدا ہوا ہوتا ہے تو وہ نصارہ نہیں ہوتا، یہودی نہیں ہوتا۔ تو کان کٹ جانا مراد یہ ہے کہ اس بچے کو جو یہودی بناتا ہے گویا کہ اس کا کان کاٹتا ہے، اگر کوئی اسے نصارہ بناتا ہے تو گویا کہ وہ اس کی ٹانگیں کاٹتا ہے۔ تو پتہ چلا جو بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اس پہ ظلم کرتے ہیں اور اسے یہودی بناتے ہیں یا اسے نصارہ بناتے ہیں۔ اب ظلم تو اس کے والدین نے کیا ہے، اگر کوئی اسلام کا داعی، کوئی اسلام کا سپاہی، کوئی دین متین اور دین حنیف کا عالم اسے کلمہ طیبہ کی دعوت دیتا ہے اور دعوت پہ وہ لبیک کہتے ہوئے دعوت اسلام کو قبول کرتا ہے، تو اسے یوں سمجھا جائے گا کہ وہ گھر سے بھولا ہوا تھا، اب اسے اپنا گھر مل چکا ہے، وہ اپنی اصل سے بھاگا ہوا تھا، اسے اپنا اصل مل چکا ہے، وہ دین اسلام کا باغی تھا، اب اسے اپنے دین والا اپنا گھر مل چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ہماری خیرخواہی ہے کہ آج اگر ہم انہیں کلمہ پڑھاتے ہیں وہ تو دوزخ کے اندر ہیں، اور اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں رہتے۔ اگر ان پہ کلمہ پیش کیا جاتا ہے اور کلمہ وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، کلمہ پڑھانا بھی ثواب کا کام ہے۔ حتیٰ کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے حاجی صاحب آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، اور حاجی صاحب ہیں نماز کے اندر، مفتی صاحب ہیں نماز کے اندر، شریعت کہتی ہے نماز توڑ ڈالے سے پہلے کلمہ پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جا تو اپنے بابا سے پوچھ کے آ، کہیں تو بھول تو نہیں کیا ہے، تیری تو عمر تھوڑی ہے، تو 14 سال کا ہے، تو 15 سال کا ہے، تیری کوئی عمر ہے کلمہ پڑھانے کی، ابھی تو نہ پڑھ، چل یا تو سوچ لے۔ اگر اس کے سوچنے پہ وہ مر گیا اور کفر کی موت مر گیا، اور جس مفتی نے، جس عالم نے، جس حاکم نے یہ قانون بل پاس کیا تھا کہ نہیں تو سوچ، وہ سوچتے ہوئے مر گیا کفر پہ، جس نے کہا تھا، جس نے بل پاس کیا تھا، اس کی کفر پہ مرنے کا سبب یہ ہے کہ اس نے اسے فوراً کلمہ کیوں نہیں پڑھنے دیا، اس پہ عمر کی قید کیوں لگائی، اب یہ مجرم ہوں گے۔ اس لحاظ سے شریعت کہتے ہیں نماز بعد میں ہے، کھڑا تو نماز میں، نماز توڑ دے، اسے پہلا کلمہ پڑھا، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تو کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، تو نے تاخیر کی ہے، وہ مر گیا، یا تو نے تاخیر کی، پہلے کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، اب کلمے سے منحرف ہو چکا ہے۔ اب یہ جو منحرف ہو رہا ہے یا کلمہ پڑھے بغیر مر رہا ہے، اس کا سبب یہ بن رہا ہے جو تاخیر کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے کلمہ طیبہ پڑھنے میں، قبول اسلام میں، دین متین میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اور جو عمر کی قید لگاتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں، وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اور جو ان کے حامی ہیں وہ اپنے اندر گریبان میں جھانکے کہ تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کس کے حامی بن رہے ہو، جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو مجرم سمجھیں اور انہیں 5 سے 10 سال کی سزا سنائیں کہ تمہاری عمر تو 18 سال نہیں، تم کلمہ کیوں پڑھتے ہو۔ اب دیکھیں مولا علی المرتضیٰ نے جب کلمہ پڑھا، کیا ان کی 18 سال عمر تھی؟ کیا 20 سال عمر تھی؟ مولا علی المرتضیٰ نے جب کلمہ پڑھا تو 7 سال عمر تھی۔ اگر عمر کی قید ہوتی، رب کے حبیب فرماتے اے علی آپ چلے جائیں، جب بالغ ہوں گے 15 سال عمر، 18 سال، پھر آنا، پھر کلمہ پڑھانا۔ 7 سال کی عمر میں رب کے حبیب نے انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا
تو اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ اور کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی کلمہ پڑھا۔ اور وہ پہلے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اسلام پہ ہے، باقی اس کے والدین اس سے ظلم کرتے ہیں اور اسے کافر یہودی بناتے ہیں۔ دعائے اللہ کے عالم ہمیں دین اسلام پہ رکھے اور دین کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو آخری بات وہ یہ ہے کہ کافی مطلب چیلم کل اور ختم شبینوں کے لحاظ سے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہوتی تھی، تو مسجد میں تو ایسا انتظام نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیں۔ تو پھر بھائی زبیر کو میں نے کہا تو انہوں نے آپ کے لیے یہ 3-4 ڈبے اور یہ میک وغیرہ یعنی وہ آپ کے لیے خریدا ہے، جسے چیلم کل ختم شبینے کے لیے ضرورت ہو تو رعایتاً آپ اس سے لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی یہ پریشانی بھی حل ہو گئی ہے۔ جس کو سونڈ کی ضرورت ہو تو زبیر خان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ مسجد کے لیے فری لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔